میڈیا میں، ڈراموں میں، فلموں میں اگر عاشقی معشوقی دکھائی جائے گی تو یہی کلچر پروموٹ ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ میڈیا میں اگر تلواریں گھوڑے دکھائے جائیں گے تو کون سا کلچر؟ جہاد کا ایک جذبہ، ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانی کا جذبہ۔ تو میں اس لیے یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے نا، میں پھر بتا دوں، میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فتویٰ دیے بغیر آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں انڈین موویز، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو، ایک آدمی سے ہیروئن چھڑوانا چاہتے ہو تو سگریٹ پہ لے آؤ نا اس کو۔ اگر وہ سگریٹ پی کے ہیروئن چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا، لیکن آپ اس کو ہیروئن چھڑوا کے بالکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو، اور بالکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا، یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیر خواہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ امت صحیح نہج پہ چلے، تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا۔ اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈرامہ بناؤں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا، اتنا انویسٹمنٹ ہوگی اس پہ، اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی، مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا۔ ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے، اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے، یہ پہلے بتا دوں میں۔ ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں۔ ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے، ذرا دنیا میں چلو پھرو دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ دیکھنا بالکل حرام، کبیرہ گناہ، اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے، ڈراموں سے کہاں، ڈراموں سے بے دینی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی، ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے؟ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا، اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا؟ خیر پھیلے گی۔ بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا۔ تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جن صاحب نے یہ تلوار مجھے گفٹ دی ہے، پہلے تو خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا، ہم تنگ آ گئے تھے بورے بھر بھر کے خوشبوؤں کے، تو اب یہ کیا، یہ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ میڈیا کے بولو بھائی اثرات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کیا؟ داغا دے، صحیح ہے نا۔ یہ لاہور سے آئے تھے وہ صاحب، انہوں نے گفٹ کیے، تو اب بلا وجہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یار یہ تیز نہیں ہے، دھار نہیں ہے، بلا وجہ دل چاہتا ہے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے۔ یہ ایک جذبہ ہے، یعنی جب ایسی چیزیں آدمی کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے نا یار بارڈر پہ بھیجو، خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہے کوئی بارڈر پہ بھیجے ہمیں یار، کو تھوڑا سا ابھی نندن جیسا کوئی آدمی ہو جس سے سلام دعا ہو جائے۔ باتیں کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے تو یہ ویسے ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میڈیا کے، حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا بھائی مجھے تلوار چاہیے، اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی دفعہ کوئی ہردیا گھوڑا لے کر آئے گا۔ اب کیا آئے گا؟ گھوڑا۔ اب سوچ رہے ہیں گھوڑا باندھیں گے کہاں پہ ہم۔ اور جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے نا، ان کو ویسے ہی گھڑ سواری کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا ویژن، بہت دور تک سوچ رہا ہے وہ۔ اس نے بولا بھائی یہ ڈراموں سے، فلموں سے انقلاب آیا ہے، اور لیکن ہمارے یہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی اس طرح کی تحریکوں کے مقابلے میں اسی طرز پہ محنت کرتا ہے تو محنت معیاری نہیں ہوتی۔ جیسے مکہ کولا اور زمزم کولا آئے تھے نا، پیپسی کے خلاف بائیکاٹ ہوا تھا، وہ جیسے ہمارے اکثر اسلامی اسکولوں کا حال ہے، وہ کہتے ہیں ہم بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اسی معیار کا اسکول بنائیں گے، ماحول اسلامی ہوگا۔
وہ ماحول تو تھوڑا بہت اسلامی ہوتا ہے لیکن تعلیم معیاری نہیں ہوتی, تو پھر اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے. طیب اردگان نے خاندانی کام یہ کیا کہ بھائی بناؤں گا بھی ڈرامہ اور معیار پہ سمجھوتا نہیں کروں گا, تو اس لیے وہ ہٹ ہو گیا. دنیا دیکھ رہی ہے, ہم ہی نہیں دیکھ رہے. اور میں پھر بھی جو ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو میں واقعی ترغیب نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں یار کتاب پڑھو, تاریخ پڑھو, اردغل کی ہسٹری پڑھو کتاب کے ذریعے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. کتاب سے کا ذوق پیدا ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے, کسی ہیروئن کی سے آپ یہی کہیں کہ یار زمزم پیو تو اچھی بات ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. جو دنیا, کچھ لوگ تو کتاب پڑھ لیں گے, زیادہ تر نہیں پڑھیں گے, تو ان کو یہ کہا جائے گا یار چلو سم تھنگ از بیٹر دین